ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا قیمتی سامان تھا وہ مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینے کے پاس سے گزرنا ہوگا اور مدینے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ دراصل جنگ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لیا سوائے ان کپڑوں کے جو پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر بار سب بیچ دیا۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں مکہ کے مسلمانوں سے بہت سا سامان لوٹا گیا تھا، وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان قافلے کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ وہ اپنے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان بھی جانتا تھا کہ اگر میں اس رستے پر چلا تو مسلمان مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے اپنا رستہ بدلا اور مکہ کی طرف ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ مکہ والے اس قافلے کی مدد کے لیے آئیں۔ وہ قاصد مکہ پہنچا اور بیت اللہ کے قریب اس نے اپنی اونٹنی کے کان ناک کاٹ ڈالے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخ چیخ کر پکارنے لگا۔ ناظرین، یہ ان کے ایمرجنسی دکھاوے کا رواج تھا۔ مسلمان فوج پہلے سے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ وہاں کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کہ 300 یا 313 کے قریب۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 آدمی لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ وہاں گھوڑے کتنے تھے؟ اس نے کہا 2۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ اونٹ کتنے تھے؟ تو قاصد نے جواب دیا کہ تقریباً 70۔ ابو سفیان کا قافلہ کسی اور رستے سے نکلا اور مسلمانوں کے قافلے سے بچ کر بھاگ گیا۔ اب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے منتخب کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشورے سے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم کنویں سے آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ دوسرے روز ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کرے۔ مدینے کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں تو اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کی بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور بہادر نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سامنے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی باپ، بھائی اور چچا مار دیے گئے، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہی قائم رہے اور ابو جہل نے اپنی جماعت کو شدید حملے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے ہاتھوں 5 کافر مارے جانے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹ گئی تو مسلمانوں نے اپنی جماعت کی صفوں کو بدلا اور تازہ دم لوگوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ پھر شدید حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر شدید حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکے میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سالوں سے مکہ میں قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 60,000 فوج کو بھی شکست دی تھی۔ اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو لوگوں نے ان پر یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ پورے عرب میں یہ جنگ اور اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ دوسری طرف جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی کا سما تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کچھ دن پہلے فوت ہو چکی ہیں۔
اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی جاری رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہ